اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ خوبم، متشکرم. شب همه دوستان بخیر. انشاءاللہ وقت خوبی و شب آرامی و زندگی پربرکتی داشته باشید. سلامت باشید دوستان. خوشحال هستم که من با شما دوباره با شما هستم و بعد از چند روزی که من در این مدت خانه رفته بودم برای دیدار خانواده، تقریبا 15 روز 15 روز من اینجا نبودم. از شما دوستان امیدوار هستم که شما دوستان درس خوب خوانده باشید و انشاءالله خوش گذشته باشد. این وقتی که ما در این روزه با شما نبودیم، خوب دوستان خوش گذشت، خیلی خوش گذشت. دیگه خوب انشاءالله که همیشه زندگی سالم داشته باشید دوستان. خوب تحسین فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ خوبم، متشکرم. شب شما بخیر. انشاءالله وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. سلامت باشید. این 15 روز خوش گذشت. انشاءاللہ که خوش گذشته باشه و این ماه رجبی که تمام شد و الان ما در ماه مبارک شعبان هستیم. انشاءاللہ این نعمت ها و برکت هایی که این ماه دارد خدا به شما انشاءاللہ به همه شما دوستان و همه ما را بده. انشاءاللہ این همه برکت ها ما مستفید بشیم انشاءاللہ و انشاءاللہ دیگه. سلامت باشید. عذرا خاتون خواهر سلام، شما خوب هستی؟ خوبم، متشکرم. شب شما بخیر. انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. خوش گذشت. خوش گذشت. شما داشتی چی کار میکردی؟ من داشتم غذا میگفتم، شام درست میکردم. شام نخوردی شما؟ شما شام چه خورده ای؟ ما خورده ام. غنچه فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ خوبم، متشکرم. شب شما بخیر. انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. خانواده شما خوب هستند؟ خوب هستند. انشاءاللہ که این ماهای رجب و شعبان که برکت هایی که در این ماه وجود دارد خداوند قرار داده به همه شما و ما را مستفید بفرماید. انشاءاللہ ما از این نعمت ها بهره‌مند بشویم. دوستان بهره‌مند بشویم. بهره‌مند یعنی بهره فائدہ کو کہتے ہیں. بہرمند فائدہ مند یعنی فائدہ اٹھانے والے. بہرمند یعنی فائدہ اٹھانے والے. خوب دوستان. کائنات فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ خوبم، متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ شما خوب هستند. حالتون چطوره؟ چرا که با نشاط نیستی؟ شما سرحال نیستی؟ چرا؟ پس نه دیگه، از صدای شما معلومه که شما سرحال نیستید. من سرحال هستم. اینطوری نه. من خوبم. این 14-15 روزی که بود مثلا ما کلاس نداشتیم، ولی الان سرحال باشیم. خوب
بله ما جوان هستیم، ما جوان هستیم، باید مانند بله مثل جوان ها صحبت کنید. کڑک اردو میں بله. خب شام خورده ای شما؟ ساعت شب میخوری؟ انشاءالله. خب شب و اطهر سلام، شما خوب هستی؟ خوب، متشکرم. شب شما بخیر. انشاءالله وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. سلامت باشید. خوب، خانواده شما چه خبر؟ بله خوش گذشت؟ خانه هم خوب هستند. خوش گذشت؟ بله خوش گذشت. خوش گذشت یعنی اچھے سے گزری، یعنی زندگی اچھی گزری. بله یا وقت اچھے سے گزرا. بس یہاں پہ جو وقت یا عمر سائلنٹ ہے. سائلنٹ ہے مطلب دل میں ہے، دل میں ہے. معنی خوش گذشت اچھا گزری یعنی وقت اچھا گزرا، عمر اچھی گزری. کہ بھلے خوش گزشت وقت بھی اور عمر بھی انشاءاللہ کہ خوش به گذرد. خب شما شام چه خورده ای؟ گوشت خورده ای؟ خوشمزه بود؟ دوستان شما چرا سر حال نیستید؟ سر حال باشید دیگه. خب آقای نیحال سلام، شما خوب هستی؟ خوشحال نیستی؟ مثلا دوباره منو میبینی، دوباره منو میبینی خوشحال نیستی؟ دوباره مجھے آپ دیکھ رہے ہیں خوشحال نہیں ہے؟ بله من خیلی خوشحال هستم. آقای نیحال سلام، خوب هستی شما؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ انشاءالله وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. سلامت باشید. خوب بله دیگه. خوب شما بفرمایید زندگی خوش میگذرد؟ خیلی خوش میگذرد. انشاءالله که خوش بگذرد. خب شما بفرمایید شما در این روزها چه کار کردی؟ در این روزهایی که گذشت یہ وہ دن که جو گزره چه کار کردی؟ بله مثلا بگید کارهای مختلفی انجام دادم. بله مثلا مراسم مثلا تولد و بگید مثلا چون ماه رجب و شعبان است ما جشن میگرفتیم. خب سکینه نزهت سلام، شما خوب هستی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما چه خبر؟ خوش میگذرد؟ چه شد؟ کی؟ خدا رحمتش کند. خب امروز مادر بزرگ شما از دنیا رفت. خدا رحمتشون کنه. دوستان از همه دوستان تقاضا داریم برای مادر بزرگ ایشان بله یک فاتحه بخوانید انشاءالله و برای آمرزش این خانم همه دوستان دعا بفرمایید انشاءالله. خب انشاءالله شما بله دیگه ما دیگه قضا و قدر الهی، ما در قضا و قدر الهی ما انسان ها محتاج هستیم دیگه. ما کاری در قضا و قدر الهی نداریم چون این قضا و قدر الهی هست. ما انسان ها دیگه نمیتوانیم کاری بکنیم. همه باید برن از این دنیا. همه انسان ها باید همه چیزهایی که زنده هستند و مخلوق غیر از خدا باید از اینجا برن. بله ناراحت نباشید انشاءالله. خدا بله بیامرزد انشاءالله. خب دوستان ما 14-15 روز قبل که ما وقتی من خانه رفتم ما چه میخواندیم؟ کتاب چهارم درس پنجم کتاب کار میخواندیم که یکم موقعی مانده بود اونا رو تمام میکنیم. دوستان چه موقعی مونده بود؟ این نشانه مفعولی کتاب کار یکم مانده بود اینا رو میخوانیم و بعد درس ششم رو شروع میکنیم انشاءالله. دوستان خب نگاه بفرمایید دوستان، نشانه مفعولی را
علامت مفعول جو را ہے وہ حروف اضافہ مناسب، اور مناسب حرف اضافہ. ہر حروف اضافہ کس کو کہتے ہیں؟ انہیں درباریے، با، بے، از رویے، برائیے، انہیں حروف اضافہ کہا جاتا ہے. ان میں سے مناسب ورڈز کو رکھیے خالی جگہوں میں. شمارے 1 تحسین فاتح میں بفرمائید. آغاز کردن دانشگاہ و مدرسہ سال تحصیلی جدید را بله در اول مہر آغاز میکنند، یعنی یونیورسٹیز اور کالج اپنا نیو سال ہر سال جدیدی تحصیلی سال جدید کو کب آغاز کرتے ہیں؟ مہر کے شروع میں، ماہ مہر کے شروع میں. بھلے بے عذرا خاتون خواہر شما بفرمائید. دیروز سخنران، کل اسپیکر نے یعنی خطیب نے منبر پہ سے سخنانش را اپنی گفتگو کو کجا؟ در مسجد میں دیر آغاز کر دیر سے شروع کیا. کل سخنران نے، خطیب نے اپنی بات کو، اپنی سخنرانی کو، اپنی باتوں کو مسجد میں دیر سے شروع کیا. غنچے پوتے میں باقی ماندان یعنی باقی رہنا، بچ جانا. چند عدد بسکویت را من بھلے احسنت، بھلے احسنت. چند عدد بسکویت برائے من، کچھ بسکٹ میرے لیے در بشقاب باقی ماندے، پلیٹ میں بچے ہیں، میرے لیے کچھ بسکٹ بچے ہیں بس. خوب کائنات فاتح میں کجا رفتن. شب و اتر بفرمائی سے توجہ نمودن رانندگان بھلے در ہوائے برفی، ڈرائیور لوگ برف باری میں، وہ بارانی برسات اور برف باری میں بھلے بفرمائی. توصیہ نصیحت بھلے بے توصیہ یہ پولیس توجہ می نمایاں. ڈرائیور لوگ برسات اور برف باری میں پولیس کے انسٹرکشن کو کیا بولتے ہیں؟ ان کو انسٹرکشن کہہ رہا ہوں، پولیس کی جو انسٹرکشنز ہوتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ ان کی نصیحت، ان کے بتائی ہوئی چیزیں، ہدایت پر توجہ میں نمایاں توجہ کرتے ہیں. متوجہ شدید؟ آقای نہال بفرمائید. بله سلام کردن پیامبران همیشه به کودکان سلام میکرد، به کودکان سلام میکرد. سکینه سفارش کردن خداوند در قرآن به نماز و روزه، نه برای نماز و روزه. خداوند در قرآن بفرمائیں دربارے نماز و روزے، دربارے نماز و بفرمائیں دوستان. خداوند در قرآن دربارے، دیکھیں دربارے کے لیے کتنی سی جگہ دی ہے. دربارے نماز و روزے نکاح کنید کجا دربارے انجا. خداوند در قرآن دربارے نماز و روزے به مسلمانان سفارش کرده است. خداوند عالم نے قرآن مجید میں نماز و روزے کے بارے میں مسلمانوں کو تاکید کی ہے. خوب نگاہ بھی فرمائیں. گرامی داشتن تحسین فاتح میں ما روز ولادت پیامبر اسلام را، ما روز ولادت پیغمبر اسلام را گرامی می‌داریم. ہم پیغمبر اسلام کی ولادت کے دن کو محترم جانتے ہیں. خوب نشاندن یعنی بٹھانا. بله عذرا خاتون خواهر دوستان فرزندش را در پارک
به صندلی نشانده بود. بله دوستم، میرے دوست نے، میرے فرینڈ نے فرزندش را، اپنے بچے کو، در پارک میں به صندلی نشانده بود، کرسی پر بٹھایا ہوا تھا. خوب غنچه فاطمه بوسیدن، چومنا. مادران فرزندان شان را می بوسند، مادران فرزندان شان را می بوسند، مائیں اپنے بچوں کو چومتی ہیں. نو کائنات فاطمه نو گذشتن، اتوبوس از پل گذشت، اتوبوس از پل گذشت، بس پل سے گزری. شب و اطهر، شما بفرمایید مهربانی کردن. فرزندان به پدر و مادرشان به پدر و مادرشان مہربانی میکنند. بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ ماں باپ کے مہربانی کرتے ہیں، یعنی مہربانی سے پیش آتے ہیں. انتخاب کردن، آقای نهال انتخاب کردن. پیامبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میفرماید، پیغمبر فرماتے ہیں، برای فرزندان خود نام خوب انتخاب کنید، اپنے بچوں کے لیے اچھا نام چوز کیجیے، اچھا نام رکھیے. خوب حرف زدن. استاد آقای نهال کے شد. سکینه حرف زدن. استاد یک ساعت بله درباره موضوع درس برای دانشجویان حرف زد. اسٹوڈنٹس کے لیے اس نے باتیں کی موضوع درس کے موضوع کے بارے میں. سے سیزده وعده دادن. تحسین فاطمه وعده دادن. پدرم به من وعده داد. ہاں میرے پاپا نے مجھے قول دیا، مجھ سے وعدہ کیا کہ میرے لیے ایک سائیکل خریدیں. بله خریدیں. بخرد مضارع التزامی، باید بخرد. بله یک دوچرخه بخرد. وعده داد بخرد. وفا کردن. حضرت خاتون خواهر، انسان با ایمان همیشه به وعده‌اش وفا میکند. با ایمان انسان، اپنے ایماندار انسان ہمیشہ اپنے وعدے کو وفا کرتا ہے، وعدے کو پورا کرتا ہے. خوب غنچه فاطمه دروغ گفتن. هرگز به دیگران دروغ نہ ہو، کبھی بھی، ہرگز یعنی کبھی بھی دوسروں سے جھوٹ نہ کہیے. کوشیدن ہمیشہ کوشش کرنا، ہمیشہ برائے یاد گرفتن درس بکوشید، ہمیشہ درس سیکھنے کے لیے کوشش کیجیے. خوب دوستان این دیگه تمام شد. یکی دیگه مانده اینا تمرین املا، واژه های مهم املائی درس کے املائی اہم ورڈز. آغاز شدن ایسے لکھا جاتا ہے. باقی، اثر و نتیجے. اثر سے ہے، سین سے نہیں، سواد سے نہیں. تربیت توئے سے نہیں. تعجب، هیچ یک. درباره انتخاب کردن، وعده دادن، دروغ گفتن، پاکیزگی. دوستان معنی که میدونید شما، آغاز شدن یعنی شروع ہونا، باقی یعنی باقی، اثر و نتیجه یعنی نتیجہ، تربیت، تعجب، هیچ یک، کوئی بھی. درباره about انتخاب کردن، چوز کرنا. وعده دادن، وعدہ دینا، وعدہ کرنا. دروغ گفتن، جھوٹ بولنا. پاکیزگی، صاف صفائی. واژه صحیح را در جای خالی بنویسی. صحیح ورڈز خالی جگہ پہ لکھیے. ما باید در پاکیزگی کودکان مان تلاش کنیم. ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کی صاف صفائی میں کوشش کریں. تلاش کنیم چه فعلیه؟ ما باید تلاش بکنیم، مضارع التزامی. من از دیدن دوستم تعجب کردم. این درسته، تعجب این درسته. شما باید بکوشید. سیکنڈ. اس کے کیا معنی ہے؟ بکوشید ہے یہ. بکوشید یعنی آپ کو چاہیے کہ قتل کرو. شما بکوشید، شما باید بکوشید، آپ کو چاہیے کہ کوشش کیجئے تا زبان فارسی را خوب یاد بگیری، تاکہ زبان فارسی اچھے سے سیکھ لیں. این دیگه دوستان درس چهارم تمام شد. درس پنجم. خب الان درس ششم رو شروع میکنیم. درس ششم درباره چیه؟ درس ششم درباره خلیج فارس. نگاه بفرمایید دوستان. خود دفتر و خودکار در بیاوری. دفتر و خودکار
صدای من میرسه؟ بله، دفتر و خودکار در بیاوری. خب دوستان نگاه کنید، خلیج فارس، خلیج کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ سمندر ہے. کیا ہے یہ؟ کہ اب آپ نے بولا تو سمجھ میں آیا کہ یہ سمندر ہے. ٹھیک ہے، یہ سمندر ہے. ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں خلیج. کیا کہتے ہیں اسے؟ ہنسنا مت اتنی بری تصویر پہ. تو خلیج کسے کہتے ہیں؟ ابھی دیکھیے ادھر سے میں ایک تصویر اور بنا دوں. یہ سمندر ہے، یہ کیا ہے؟ دیکھیے سمندر بہت بڑا ہوتا ہے، آپ اس پہ مت جائیے. یہ کیا ہے؟ آئی لینڈ. احسنت. کیا ہے یہ؟ نہیں، آئی لینڈ اسے نہیں کہتے. پھر اس میں ایک چھوٹی سی بنا دوں. یہ خشکی، اسے کہتے ہیں جزیرہ. کیا کہتے ہیں؟ جزیرہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے چاروں طرف پانیوں سے جزیرہ. اور شبہ جزیرہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے تینوں طرف پانی ہو، ایک طرف خشکی ہو. تو یہ جزیرہ، یہ شبہ جزیرہ، اسے کہتے ہیں خلیج. کیا مطلب؟ اگر خشکی کا علاقہ سمندر میں آگے بڑھ جائے تو شبہ جزیرہ کہلاتا ہے، اور اگر سمندر کا پانی خشکی میں آگے بڑھ جائے تو خلیج کہلاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ لکھ لیجئے، نوٹ کر لیجئے اپنے اعتبار سے. اگر خشکی کا علاقہ آگے سمندر میں پھیل جائے تو کیا کہتا ہے؟ شبہ جزیرہ. کیا کہلاتا ہے؟ شبہ جزیرہ. اور چاروں طرف اگر پانی ہو تو جزیرہ. اور اگر سمندر کا پانی خشکی میں آگے بڑھتا چلا جائے تو کیا کہلاتا ہے؟ خلیج. خلیج. ٹھیک ہے. ہاں، اب دیکھیے میں اس کو خلیج کو تھوڑا سا اور، کیونکہ اس میں مین چیز سمجھانی ہے تو میں اس کو اسی طریقے سے بنانے کی کوشش کروں جیسے وہ ہے. یہ تو میں نے اپنے پاس سے ایسے. کیا فرق دکھائی دے رہا ہے؟ یہاں سے سمندر کا پانی پھیلا، یہاں پتلی پٹی ہے، یہاں پھیلا ہوا ہے. یہ پھیلا ہوا ہے تو اسے کہتے ہیں خلیج. اسے کیا کہتے ہیں جو پتلی پٹی ہے؟ تنگے. کیا ہے؟ تنگے. تو تنگے کسے کہتے ہیں؟ وہ سمندر کی، وہ پانی کی پٹی کہ جو ایک بڑے پانی کو ایک دوسرے بڑے پانی سے ملاتی ہے، اسے تنگے کہتے ہیں. اور جو یہ سمندر کا پانی پھیل کے خشکی کی طرف پھیل کے بڑھ گیا ہے آگے، اسے خلیج کہتے ہیں. اور جو چاروں طرف جس کے پانی ہو اسے جزیرہ، اور جس کے سب طرف پانی ایک طرف خشکی سے ملا ہو تو اسے شبہ جزیرہ. اب ہندوستان شبہ جزیرہ ہے جس کے ایک طرف خشکی ہے، باقی طرف سمندر ہے مطلب. جی، تو شبہ جزیرہ ہے. لیکن جزیرے آپ دیکھیں گے جیسے مثلا ایران میں آپ نے وہ سنا ہوگا، کیا کہتے ہیں اسے، کیش. ہاں، سری لنکا جیسے کیش. نہیں، ایران میں جیسے کیش وغیرہ ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیے خلیج فارس کسے کہتے ہیں؟ ایک دریائے عمان ہے. کیا ہے؟ سمندر ہے عمان. دریائے، بولیے، دریائے عمان. دریائے عمان کا پانی پھیل کے ادھر آ گیا ہے. تو جو یہ باریک پٹی ہے جسے کہتے ہیں تنگے ہرمز. ایران میں ایک جگہ نام ہے تنگے
ہرمز، ہرمز، ہرمز تنگے اس کا نام ہے، گرمز نہ ہرمز، تنگے ہرمز۔ اب یہاں پہ پتہ ہے کیا ہے، تنگے ہرمز جو ہے وہ ایران کا ہے، کس کا ہے؟ اب یہاں پر مثال کے طور پر عراق ہے، کویت ہے، یہ الگ الگ کنٹریز جہاں پہ آئل ہوتا ہے، جہاں پر گیس اور آئل ہوتا ہے، وہ سب کنٹری یہ کہاں ہے؟ یہاں ہے خلیج فارس میں۔ کیا کہلاتا ہے؟ خلیج فارس۔ اس کا الگ الگ نام انگلش میں جا کے پڑھیں گے، پرانے زمانے میں کیا کیا نام تھے اس کے، خلیج فارس۔ تو یہ خلیج فارس ہے، یہ تنگا جو ہے وہ ایران کا ہے۔ کس کا ہے؟ ایران کا۔ ایران یہاں کہیں بسا ہوا ہے، یہاں الگ الگ اس کے کیش ہے، یہ الگ الگ اس کے جزیرے ہیں۔ اب یہ جب عراق، کویت وغیرہ یہ جتنے بھی ملک ہیں جن میں آئل اور تیل ہوتا ہے، وہ یہاں بسے ہوئے ہیں اس کے چاروں طرف، کس کے؟ خلیج فارس کے۔ اب اگر ان کو اپنا آئل یا گیس پوری دنیا میں پہنچانا ہے تو کہاں سے جائے گا؟ شپ کہاں سے جاتے ہیں؟ تنگے ہرمز، تنگے ہرمز سے نکلتے ہیں۔ تنگے ہرمز کس کا ہے؟ اب یہ پوری دنیا مل رہی ہے وہاں۔ اب اگر ایران جیسے لوگ دھمکاتے رہتے ہیں، یہ ایران کی اور اہل بیت کی وہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ایسی چیزوں پہ نہیں کرنا چاہیے، جیسے لوگوں نے پرانے زمانے میں کیا کرتے تھے، دریا پہ قبضہ کر کے پانی بند کر دیتے تھے، لیکن اہل بیت کی سیرت یہ نہیں تھی۔ جب چاہے ایران اس کو بند کر سکتا ہے، ان کا تیل کہیں نہیں جائے گا، پوری دنیا تیل اور گیس سے محتاج ہو جائے گی، گھٹنوں پہ آ جائے گی۔ کہاں؟ کیونکہ اب یہ پتلی پٹی بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں یہ سوچ رہے ہوں کہ چھوٹی سی پٹی ہے، چھوٹی سی نہیں، بڑے بڑے شپ گزرتے ہیں ادھر سے، کیا بڑے بڑے تنگے ہرمز سے بہت بڑے بڑے، یہ جتنا بھی گیس اور تیل جس جگہ ہوتا ہے وہ یہیں سے جاتا ہے۔ ایران جب چاہے اسے اگر بند کر دے کہ میں اس سے راستہ نہیں دوں گا، تو یہ پوری دنیا جو کودی پھر رہی ہے وہ بھوکوں مر جائے گی گیس اور تیل کے بغیر۔ بہرحال تو یہیں سے ہو کے یہ سب پوری، چاہے عراق ہو، چاہے کویت ہو، چاہے سعودی ہو، یہ سب یہاں ہے، ان سب کا تیل یہاں سے جاتا ہے۔ کہاں سے؟ تنگے ہرمز سے۔ بہرحال تو سمجھ میں آیا خلیج فارس کی ایک نقشہ آپ کے ذہن میں، خلیج فارس کا ایک نقشہ ذہن میں آیا۔ خلیج فارس، خلیج سمندر کا، دریائے عمان، سمندر ہے عمان، سمندر ہے عمان کا، جسے ہم کہتے ہیں ہند مہاساگر، ایسے ہی عمان، دریائے عمان کا پانی اندر۔ اب یہ اندر کا مطلب یہ نہیں کہ تھوڑا سا ہے، آپ دیکھیے کتنے ملک ہیں یہاں پہ، عرب کے، ایران، سب ملک یہاں آباد ہیں۔ کہاں آباد ہیں؟ تو تنگے ہرمز، خلیج فارس کو کوئی چھوٹا سا تالاب مت سمجھنا، یہ تو بورڈ چھوٹا سا ہے جی، ورنہ کتنے سارے عرب ممالک یہاں بسے ہوئے ہیں، لبنان، کویت، خود امریکہ، لبنان، اسرائیل، یہ سب کہاں ہیں؟ یہاں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ جو ہے یہ ہے خلیج۔ خلیج کیسے کہتے ہیں؟ سمندر کا وہ پانی جو پھیل کے خشکی کی طرف۔ اب یہ اتنا پھیلا کہ اب اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ کتنا پھیلا ہے۔ تو خلیج یعنی اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ خلیج کا، خلیج کا اپوزٹ کیا ہے؟ شبہ جزیرہ، یعنی خشکی اگر بڑھ کے سمندر میں چلی جائے تو شبہ جزیرہ، اگر پانی پھیل کے خشکی کی طرف چلا جائے تو خلیج۔ ٹھیک ہے، سمجھ، امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ مٹا دوں یہ اسکرین شاٹ لے لیجئے، تاکہ، حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ دوسری طریقے سے ہے، فوٹو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے۔ مٹا دوں؟ اب لکھیے ورڈز میننگ۔ ازراہ، ازراہ یعنی فارسی میں کہتے ہیں استریقے، استریقے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ بھائی آپ کے ہاں کی درآمد، ہندوستان کی درآمد ازراہ چیز کس راستے سے ہے، یعنی کس طریقے سے وہ ہے صادرات، تو آپ کہیے کہ زیادہ تر کسانی۔ کس سے ہندوستان کی آمدنی کس سے زیادہ ہے؟ ازراہ کشاورزی، ازراہ کشاورزی۔ ازراہ یعنی استریقے، استریقے، ذریعہ، 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 ازراہ۔ اہمیت،
یعنی این درس به اهمیت زیادی برخوردار است. برخوردار است این درس به اہمیت بسیار برخوردار است یعنی یہ درس بہت اہمیت رکھنے والا ہے، یعنی مہم ہے. اہمیت رکھتا ہے یعنی مہم ہے. اہمیت مہم کی بات ہے. اہم ضروری یعنی متوجہ ہستی. به دست آوردن یعنی ہاتھ لانا نہیں، حاصل کرنا کمانا حاصل کرنا. من پول از طریق تجارت به دست می آورم. من پول از راہ تجارت به دست می آورم. میں پیسے تجارت کے راستے سے حاصل کرتا ہوں، کماتا ہوں. متوجہ شدید دوستان؟ بھلے خوب. بندر پورٹ کو کہتے ہیں، بندرگاہ، جسے ہم اردو میں بندرگاہ کہتے ہیں، جہاں پہ شپ وغیرہ رکتے ہیں. شپ وغیرہ سمندر میں جہاں رکتے ہیں وہاں سے سواریاں بٹھاتے ہیں، مال لا کے چلتے ہیں، اسے بندرگاہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جیسے یہاں پر گجرات میں کئی جگہ ہے، مہوا وہاں بھی ہے جہاں پہ النگ ہے. جیسے النگ کیا ہے؟ النگ نہال بندرگاہ جہاں پہ شپ رکتے ہیں یا چلتے ہیں بن کے. بندرگاہ بندر. بین جی بندر بین. از بین میبرد یعنی درمیان. بین یعنی درمیان. تفریح یعنی دوستان ذرا آپ میں میزنی سیر تفریح پکنک سیر تفریح. تمام کامل ختم بھی کے لیے بھی آتا ہے. تمام شد. آپ کو دوستان نوشتید بله خلیج فارس. کتاب چهارم درس ششم. خب تمام. تنگه اب کیسے تنگے کیا لکھوں بتائیے؟ خوب. تنگے پانی کا وہ راستہ. جی پانی کا وہ راستہ نہیں، وہ باریک راستہ. باریک سے مطلب اتنا باریک نہیں ہے کہ بس ایک آدمی کے مطلب کا، بڑے بڑے شپ بھی گزر سکتے ہیں. چلیے ٹھیک ہے. جو دو بڑے پانی کو ملاتا ہے. نہیں پہاڑ کے بیچ کے نہیں، پہاڑ نہیں ہوتے ہیں. سمندر سے پتلی گلی نکلی پانی کی، آگے جا کے پھیلی ہوئی، تو دو بڑے پانیوں کو جوڑ رہا ہے وہ. تنگے. توسعے یعنی پیش رفت. توسعے یعنی پیش رفت، جسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں پیش رفت. ترقی. فارسی میں پیش رفت بھی بولتے ہیں، توسعے بھی، اور ہم اردو میں ترقی بھی بولتے ہیں، پیش رفت بھی بولتے ہیں. جزیرہ مت پڑھیے گا کیونکہ اردو میں جزیرہ کہتے ہیں. جزیرے کیونکہ اس میں ہے آخر میں. جزیرے کسے کہتے ہیں؟
جگہ جس کے چاروں طرف پانی ہو. جی جی کسے؟ نہیں میں نے ابھی بنایا تو پانی یہاں پہ پتلا ہے، یہاں پہ پھیل گیا ہے، یہ پتلا راستہ پانی کا. ٹھیک ہے. اور تو انگلش میں جزیرے کو کیا کہتے ہیں؟ آئی لینڈ. ہلو، توسعہ یعنی پیش رفت، ترقی. ہلو بتائیے انگلش میں کیا کہتے ہیں جزیرے کو؟ آئی لینڈ. آئی لینڈ. اس کے بعد ہے خلیج. خلیج، ٹھیک ہے، خلیج. خلیج کسے کہتے ہیں؟ خلیج سمندر کا پانی اگر خشکی کی طرف بڑھا ہوا ہو. جہاں سمندر کا پانی خشکی کی طرف بڑھا ہوا ہو اس جگہ کو کہتے ہیں خلیج. خلیج فارس. تو فارس اس کا نام ہے، ایران میں جو ہے وہ. خلیج ہر ملک میں ہو سکتا ہے ہمارے ملک میں بھی سمندر کے بعض علاقے ہوں جو خشکی میں بڑھے ہوئے ہوں، لیکن اس کا نام الگ ہوگا. ہندوستان کا جو جگہ کا نام ہے، ایران میں اس کا نام ہے فارس، خلیج فارس. متوجہ شدید دوستان؟ بھلے ٹھیک ہے. درآمد اردو میں بھی کہتے ہیں درآمد. درآمد یعنی آمدنی. آپ کی درآمد کتنی ہے؟ من درآمد سال تقریباً مثلا 59,000 تومان، مثلا سال کی مثلا 5 لاکھ تومان. درآمد یعنی آمدنی، انکم. ساحل یعنی دریا کا کنارہ. جمع ہے ساحل کی جمع ہے سواحل. متوجہ شدید دوستان؟ پہلے ہاں سمندر کا میں نے اردو میں لکھ دیا، سمندر کا کنارہ، جسے ہم کیا بولتے ہیں انگلش میں؟ کیا کہتے ہیں؟ نہیں بیچ. احسن. ساحل نشین یعنی سمندر کے کناروں پر بسے ہوئے جو شہر ہوتے ہیں، آبادی. سمندر کے ساحل کی جمع سمندر کے کناروں پہ جو آبادی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ساحل نشین، سمندر کے کنارے پہ رہنے والے. متوجہ شدید دوستان؟ پاک کنم صادر شدن. سمندر کے کنارے کی آبادی یا سمندر کے کنارے پر رہنے والے. صادر شدن، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ وارد شدہ. انکم کیا بولتے ہیں؟ امپورٹ اندر، ملک میں اندر آنا. امپورٹ. ایکسپورٹ کیا بولتے ہیں اس کو؟ صادر شدہ نہیں، صادر ہونا. انگلش میں کیا بولتے ہیں اس کو؟ ایکسپورٹ. اسپیلنگ والے جی EXPORT. امپورٹ ایکسپورٹ. وارد شدہ داخل ہونا.
داخل ہونا، امپورٹ INPORT امپورٹ ایکسپورٹ. بھلے متوجہ شدید دوستان جی. ایم تو سید کے میدونی شما دوستان سید یعنی شکار. سید یعنی شکار. عمق یاد ہے، عمق کیا بول رہے ہیں؟ گہرائی. عمق یعنی گہرائی. قرار داشتن شکار قرار داشتن یعنی واقع ہونا. بگید مثلا شہر ما در نزدیکی دہلی قرار دارد، میرا شہر دہلی کے نزدیک واقع ہے. کلومیٹر کے میدونی شما دوستان کلومیٹر یعنی کلومیٹر. مروارید جانتے ہیں آپ لوگ؟ مروارید سیپ بولتے ہیں نا، سیپ جس کے اندر موتی نکلتا ہے. مروارید موتی کو کہتے ہیں، مروارید موتی کو کہتے ہیں. مروارید یعنی موتی. منطقے یعنی علاقہ. منطقے یعنی علاقہ. بھلے منطقے یعنی علاقہ. نفت یعنی آئل. نفت یعنی آئل، ڈیزل پیٹرول وغیرہ. نفت یعنی آئل. بھلے نو قسم اوپر لکھ دیتا ہوں. ہاں ٹھیک. نوع قسم. پاک کو نام دوستان، پاک کو نام نوع یعنی قسم. در شہر ما انواع جمع. بلے نوع جمع انواع. خوب دوستان متوجہ شدید. ہمیں یہ دوستان نوع یعنی قسم، بس یہی تھا، نوع یعنی قسم. متوجہ شدید دوستان. ہمیں یہ دوستان بھلے بس اب تھوڑا سا ٹائم ہے تو میں اس میں آپ کو تصویر دکھا دوں تاکہ پھر آپ کو خلیج فارس سمجھ میں آئے. خلیج نگاہ بھی فرمائی دوستان. نگاہ کو نہیں دوستان، میں نے کیسے بتایا تھا آپ کو؟ کیونکہ میں نے ویسی تصویر بنائی تھی، انہوں نے یہ نقشے سے. یہ دیکھیں ادھر سمندر ہے. کیا ہے ادھر؟ یہ چھوٹا سا پتلا راستہ ہے. یہاں پہ کیا ہے؟ یہ ایران کا جھنڈا دکھ رہا ہے آپ کو، یہ ایران ہے. ٹھیک ہے. اب یہ خلیج فارس ہے. یہ دیکھیں جزیرہ ابو موسیٰ ہے، یہیں کہیں پہ کیش ہوگا. یہ سب جزیرے ہیں ایران کے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر یہ الگ الگ ملک بسے ہوئے ہیں. میں آگے جا کے دکھاؤں گا آپ کو. یہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں سمندر کا یہ پانی یہاں کو بڑھا نہیں، بڑھتا چلا گیا آگے. یہ ایران کا ہے. یہ سب یہ بڑھتا چلا گیا. کہاں چلا گیا؟ یہ سمندر کا پانی خشکی کی طرف اس پتلے راستے سے آگے بڑھتا چلا گیا. تو یہ پتلا راستہ ہے، یہ سب چوڑا ہے. تو جو سمندر ہے وہ دریائے عمان ہے. چلیے آگے دکھاؤں تو یہاں پہ تھوڑا سا لکھا ہوا نہیں ہے، وہاں پہ لکھا ہوا ہوگا. غور سے دیکھیے گا. ہاں دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے. یہ دیکھیں سمندر کا پانی یہاں یہ کیا ہے؟ تنگے ہرمز. یہیں پہ بندر عباس ہے. کیا ہے؟ ایک بندرگاہ ہے ایران کی، بندر عباس. یہ سب ایران پھیلا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر دیکھیے یہ دریائے عمان ہے. عمان کنٹری یہاں ہے.
یونائٹڈ عرب اماراتس یعنی ابو دھابی ایرا دیکھیے کیا رہا، ابو دھابی وغیرہ یہ ہے، دبئی ابو دھابی ایرا، دوحہ ایرا، دوحہ قطر وغیرہ یہ بسا ہوا ہے، سعودی عرب یہ بسا ہوا ہے جی، اور کویت یہ رہا، عراق یہ رہا، یہ سب الگ الگ، بحرین یہ رہا، یہ سب ایران۔ اب یہ بتائیے کہ تیل دنیا میں، تیل اور گیس کہاں ہوتی ہے؟ انہی ملکوں میں۔ کہاں ہوتی ہے؟ ہیلو، تیل اور گیس کہاں ہوتی ہے؟ یہاں۔ دنیا والوں کو اگر تیل چاہیے یا گیس چاہیے تو کہاں سے جائے گا؟ یہاں سے جائے گا۔ کہاں سے جائے گا؟ یہ بھی اگر اپنا پہنچائیں گے مثلا عراق کویت والے تو یہاں کو پہنچائیں گے سمندر کے راستے جی، جسے پرشین گلف کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے ایسے خلیج فارس کو؟ پرشین گلف، پرشین گلف، خلیج فارس۔ اب بحرین وغیرہ ہے، یہ بحرین یہ رہا، قطر وغیرہ یہ رہا، سعودی عرب ریاض وغیرہ یہ رہا، کویت یہ رہا، عراق یہ رہا، اور یہ سب الگ الگ کنٹریز ہیں۔ اب یہ ایران دیکھیے کہاں ہے، ایران یہ ہے دیکھیے، اصفہان یہاں ہے، شیراز یہاں ہے جی، آبادان یہاں ہے جی، یہ سب ایران کے زاگروس پہاڑیز یہاں ہیں، مونٹینز، زاگروس کی پہاڑیوں کی چوٹیاں ادھر ہیں، شیراز، ٹھیک ہے، یہ سب یہاں ایران بسا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسے کہتے ہیں خلیج فارس۔ انشاءاللہ بقی فردہ میخوانیم دوستان، حتماً دوستان چون امروز ما یکم از قبل ہم خواندیم، پیچھے کا بھی پڑھا ہے، دہرایا ہے، اس لیے تھوڑا سا ٹائم نہیں تھا کہ پورا کریں، اس لیے ہم انشاءاللہ فردہ دوستان حتماً ان متن رو بخوانید و بیایید، نگاہ کنید، مطالبے فرمائیں و بیایید انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی پربرکتی داشته باشید، موفق و مؤید باشید، خدا نگهدار شما۔ انشاءاللہ موفق و مؤید باشید، خدا حافظ دوستان۔